slowly and gradually, we started realizing, as a nation हमें थोड़ी सी आदत है शक करने की कि ये आदमी जो अच्छा खासा प्लेस था IMF में, जो पैकेज यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको दे रही है उससे बड़े पैकेज पे था, उसको छोड़ के पाकिस्तान आने की तकलीफ की उसने। क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास जो पाकिस्तान से जाते हैं, एक्सेल करते हैं, उनके पास दिल में बड़ी मोहब्बत होती है अपने वतन के लिए। वो चाहते हैं कि अपने वतन में आके कुछ ना कुछ वो कर पाए। एंड इज वन ऑफ दोज, एज सिंपल एज दैट। और जो स्टेप्स एंड मेजर्स स्टेट बैंक ने इस बार लिए हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी स्टेट बैंक ने इतने जबरदस्त मेजर्स लिए थे वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू रजा, यू एंड योर टीम, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट्स नेक्स्ट। What's next can be another variant. What's next can be another vaccine. What's next can be another pandemic or another bad news or something very good. देखें पाकिस्तान में जिस तरह अभी आपको गवर्नर स्टेट बैंक ने पूरा चार्ट दिखाया यहाँ पे पेंडेमिक के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने फाइट की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक तरह का क्लाइमेट, एक तरह के लोग, एक तरह की हैबिट्स, बट इंडिया के अंदर जो डेवस्टेशन हुई वो पाकिस्तान में नहीं हुई। सो अल्लाह की मेहरबानी के बाद जो अल्लाह ने पाकिस्तान में इस पेंडेमिक को के लिए जो ड्राइवर्स चुने थे, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर वाज इमरान खान। वो हमारे अपने घरों के अंदर ये हुआ कि मेरी वालदा ने मुझे पूछा कि बेटा जब पूरा पाकिस्तान बंद हो रहा है तो इमरान खान को क्यों नहीं तुम कहते कि पाकिस्तान पूरा दुनिया बंद हो रही है, शट डाउन हो रही है, तो तुम इमरान खान को क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान को भी बंद करें? एंड एट दैट टाइम वी हैड नो आंसर बिकॉज दैट वाज अ पॉपुलर मूव। हर शख्स ये जानता था कि जी स्मार्टेस्ट वे टू फाइट पेंडेमिक इज टू शट डाउन द कंट्री। अमेरिका ने बंद कर दिया, पाकिस्तान नहीं बंद कर रहा। वो इतने स्मार्ट लोग, हम ऐसे बेवकूफ, हम नहीं बंद कर रहे। क्योंकि यही होता है ना जी, जहां गोरे ने कर दिया वो बड़ा जबरदस्त काम किया होगा, जब हमारी तरह का कलर्ड स्किन वाला जो करे वो तो काम ठीक नहीं है। तो मेरे पास भी उसको जवाब नहीं होता था वालदा को देने के लिए, लेकिन मैं एक चीज उनको कहता था कि समहाउ इस शख्स को खुदा की मदद आती है कहीं से। वो अपेरेंटली डिसीजंस जो हमें ऑन फ्रंट हमें लगता है कि बड़ा गलत डिसीजन है, वो इट प्रूव टू बी राइट। ये हमने क्रिकेटिंग डेज से देखा है कि विकेट कीपर को किंगस्टन में ओपन करने भेज दिया, उसने जाके 2-6 मार दिया, मैल्कम मार्शल को सारा खौफ ही टूट गया उसका। जब भेज रहा था तो लोग गालियां दे रहे थे, जब हो गया तो ठीक हो गया। सो ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ व्हाट पीपल सेज अबाउट इट। वो करते वो हैं जो उनका दिल और दिमाग कहता है कि ठीक है वतन के लिए, तो वो करते हैं। इट प्रूव्स राइट। हमारे साथ सानिया पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमतें आती रहीं, वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको किसी न किसी तरह हर्ट करती रही। आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल है, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है, लेट मी प्लेस इट, कि अगर शहबाज शरीफ के क्लर्क के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकलते हैं, क्लर्क जो 20,000 रुपए महीना तनख्वाह लेता है, अब वो निकल के उसी की पेरेंट कंपनी को चले जाते हैं, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये। सो दिस इज वन स्मॉल एग्जाम्पल जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी बार बार हर्ट होती रही। बार बार उस इकोनॉमी को झटके पड़ते रहे कि जहां कोई काम करना शुरू हो वहां पे, क्योंकि मैनेज इज करप्शन। सो इस करप्शन से फाइट करने के लिए, इसको कोशिश करके ख़त्म करने के लिए जो तकलीफ से हम गुजरे हैं, जो हमने तकालीफ देखी हैं, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। अगर किसी सिस्टम में करप्शन घुस जाए तो वो आसान काम नहीं है। हम आज भी जो आप सारे बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बगैर पैसे के काम नहीं होता, बट उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। FBR को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि वो आपकी हेल्प कर पाए। वो FBR जो या कस्टम्स जो आपको तकलीफ पहुंचाने का जामिन होता था, वो उसकी कोशिश ये की जा रही है कि उससे किसी तरह से इस
لیول پہ لایا جائے کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں ٹو ڈیل ود دیم. بیکاز آپ اگر جو انڈسٹری رن کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ کسٹم آپ کو چیلنج کر رہی ہے، جو آپ کوآپریٹ ورلڈ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں یا اسمال میڈیم بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں اگر ایف بی آر ہی ان کو تکلیف دیتا رہے گا تو وہ ان کے دماغ میں بار بار سوال آتا ہے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر، میں یہاں کر کیا رہا ہوں، مجھے ملک سے باہر چلے جانا چاہیے، مجھے فلانا سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہم نے بے انتہا کوشش کی ہے. ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ نے دیکھا پاکستان کی رینکنگ اوپر آئی ہے. سو پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ آل از بیڈ اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، آج حکومت گئی اور کل حکومت گئی، وہ تاریخ پہ تاریخ آتی جاتی ہیں، جیسے پرانی موویز میں نہیں ہوتا تھا تاریخ پہ تاریخ جج صاحب، وہ ججمنٹ ڈے ہی نہیں کبھی آ پاتا. دے ڈونٹ ہیو اٹ. اور اس سے جھٹکا پڑتا ہے ہماری اسٹاک ایکسچینج کو. ادھر کچھ تاریخ دے دیتے ہیں کہ جی اب فلانی تاریخ کو ہم مارچ کریں گے اور اس کے بعد حکومت کا کوئی مارچ ہو جائے گا. 3.5 سال ہو گئے، نہ وہ مارچ کر پائے نہ حکومت کا کوئی مارچ ہوا. بٹ اس سے ہماری اسٹاک ایکسچینج اور جو انویسٹر ہے اس کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہل جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں ہو تو نہ جائے گا ایسا، یہ کوئی ایسا ممکن تو نہیں ہے. ہمارے پاس ہم نے کوشش کی ہے ٹو کلیکٹ دا بیسٹ ریسورس فرام دا کنٹری. جو بیسٹ برینز ہیں ان کو لانے کی کوشش کی ہے. بی او آئی میں ہم نے اسور احسن کو انڈکٹ کیا ہے. اس سے پہلے جو سیمینارز ہوتے تھے اس میں کافی ملتی تھی. جب سے یہ انڈکٹ ہوئے ہیں تو آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہو گئی، کافی بھی نہیں ملتی اب ہمیں سیمینارز کے اندر. سو وی ہیو اسور ہیز گریٹ پلانس. وہ جو کوشش کر رہا ہے کہ بی او آئی کو نیکسٹ لیول پر لے کے جائے اور جس طرح وہ کرے. سو ہیل شیئر ود یو، آئی تھنک ٹوڈے ہیل شیئر سم تھنگ ود یو. تو وہ ہماری کوشش گورنمنٹ کی ہے کہ بغیر ہی ہم یہ دیکھیں کہ کون کدھر سے بلانگ کرتا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، کون سے شہر کون سے صوبے سے بلانگ کرتا ہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں، اس ہنٹ پہ ہیں کہ جو بیسٹ برینز ہیں پاکستان کے انہیں استعمال کی جائے کسی طرح پاکستان کی اس اکانومی کو اوپر لانے کے لیے. اینڈ آئی تھنک سو فار وی ہیو سکسیڈیڈ ان اٹ. 2-2.5 سال 3 سال کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا ایک ڈوبی ہوئی اکانومی کو سنبھال کے اوپر لانے کے لیے. لیکن جو پرفارمنس گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریمارکیبل پرفارمنس ہے فار دا ٹیم آف عمران خان اینڈ ہز پیپل ہو آر ورکنگ ود ہم فار اکانومی. اسپیشلی اکنامک ٹیم کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بڑا زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں. گوئنگ فارورڈ ہم نے یہاں پہ بات کی کہ بریک اینڈ مارٹر کا ہمیں شاید اس وقت اس سے آگے نکل کے ہمیں سوچنا پڑے گا. somebody told me کہ کرپٹو کرنسی کے اندر پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. I would like Raza to shed some light on this کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے اس کا، بٹ ایک پریزنٹیشن کسی نے مجھے دی کہ تقریباً $20 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستانیوں کی کرپٹو کرنسی کے اندر ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ 20 بلین ہے یا 2 بلین ہے، ڈزنٹ میٹر. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ پاکستان از ڈوئنگ فار ٹو انٹرٹین کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹس. اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان سے جو کرپٹو کرنسی لوگ خریدتے ہیں از دیٹ اے لیگل ٹینڈر یا وہ ویسے ہی ہوا میں چل رہا ہے. ایف آئی اے نے جو ابھی ایک کارروائی کی ہے 18 ارب روپیہ پاکستانیوں کا ایک ویب سائٹ پہ جہاں پہ کرپٹو کرنسی ٹریڈ کرتے تھے، وہاں پہ اچانک سے وہ ویب سائٹ بھی بند ہو گئی اور وہ لنک بھی ختم ہو گیا اور لوگ بھی غائب ہو گئے. تو وہ دے جسٹ وینشڈ ان ایئر، پتہ نہیں لگا کدھر گئے. سو ہمارا اسٹیٹ بینک اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک بفور رضا، تاکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اس کے جواب بھی دے دے، بٹ رضا وانٹیڈ ٹو اسپیک بفور می، سو میں نے یہ قربانی دے دی. اس کے لیے بھائی ہے میرا، کوئی مسئلہ نہیں. سو دیر آر فیو تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس. پاکستان میں ٹیکسٹائل از ڈوئنگ ویری ویل، بٹ آپ کسی ٹیکسٹائل مل والے سے ملیں تو وہ رو ہی رہا ہوگا کہ یار بڑا میں تو پھنس گیا یہ کام کر کے فلانا. پھر اس کو پوچھو بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل؟ ایک ٹیکسٹائل مل اور لگا کے دے رہا ہوں اس کو.
تو وہ پھنستا چلا جا رہا ہے اس کے اندر, لیکن ایکچولی دے آر میکنگ لاٹ آف منی. میں نے یہ گارنٹی آپ کو کرتا ہوں وتھ فگرز, آئی کین ٹیل یو کہ جتنا پیسہ ہمارے انویسٹرز نے, بزنس مین نے, انڈسٹریلسٹ نے بنایا ہے پچھلے 3 سال میں, وہ شاید 10 سال پچھلے ملا کے اتنا پیسہ نہیں بنایا. اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ ٹو میک منی. ایک یہ بھی ڈیلیما پاکستان کے اندر ہے کہ جو پیسہ بناتا ہے نا اس کو چور کہہ دیتے ہیں ہم فوراً. جو امریکن ڈریم ہے نا کہ جی $500 لے کے ایلان مسک آیا تھا اور وہ آج دنیا کا امیر ترین شخص بننے جا رہا ہے, وہ امریکن ڈریم ہے. دے پورٹریٹ ایز امریکن ڈریم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ اس کو تو میں جانتا ہوں, 8 سال پہلے موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا, چور. ہر چیز کارٹل ہے, ٹیکسٹائل کارٹل ہے, فلانا مافیا ہے, سارے انڈسٹریلسٹ جو بیٹھے ہیں مافیا سے تعلق رکھنے والے ہیں. سو ہمیں یہ پورٹریٹ اپنے ملک کے اندر جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو ہم نے پورٹریٹ کرنا ہے, دنیا کو دکھانا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ سکسیس سٹوری ہے بیٹا, یہ چور نہیں ہے. دیز آر ہارڈ ورکنگ بزنس مین جنہوں نے محنت کے ساتھ اس ملک میں پیسہ بنایا. وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. سو دیر آر مینی سکسیس اسٹوریز. میں نے کئی لوگوں سے یہاں پہ ملاقات میری ہوئی گورنر بننے کے بعد بھی, اس سے پہلے بھی, لیکن جو ایکچولی جو ان کی سکسیس اسٹوریز ہیں نا وہ ہمارے کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں ہمیں پڑھانا چاہیے کہ دیکھو یہ لینڈ آف اپرچونٹی یہ ہے پاکستان. ہمارے یہاں 40% آف دا گریجویٹس گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی پاکستان چھوڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو ہمیشہ سے یہ بتایا گیا وہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے, یہاں تو بس رگڑا ہی ہے, یہاں کچھ نہیں ملنا. بیکاز ہم نے, یہ ہماری غلطی ہے ایز لیڈرز, دس از آور فالٹ کہ ہم نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ سکسیس اسٹوریز اور لینڈ آف اپرچونٹی کدھر ہے, وہ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے. سو آئی ٹیک دس ریسپانسبلٹی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل ہیئر who can portray these success stories of great Pakistani achievers جنہوں نے پاکستان میں اچیو کیا ہے. پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ہیں, لیکن جنہوں نے پاکستان میں اچیو کیا ہے ایز بزنس مین, ایز ڈاکٹرز, ایز انجینئرز, ایز فائنینشیل ایکسپرٹس, ان کی سٹوریز ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بتانی ہے. اگر ہم نہیں بتا پائیں گے تو وہ شاید دے ول لک ڈاؤن آن اس کہ جس نے پیسہ بنایا تھا یہاں پہ وہ چور تھا, اور جو پاکستان چھوڑ کے چلا گیا وہ اسمارٹسٹ تھا کیونکہ وہاں اس نے ایکسل کیا. سو I think I'm done. This is the message I wanted to give, and from these seminars مجھے امید ہے کہ ہم وے فارورڈ ضرور اپنا تعین کر کے جاتے ہوں گے کہ ہمیں آگے کس طرح سے ہمیں بڑھنا ہے, آگے ہمیں کرنا کیا ہے. آخر میں صرف آپ سے ایک irrelevant ہے لیکن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں because I'm very impressed with this short story. اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں کالج ڈیز میں رکشے میں گیا تو میں نے رکشے میں 3 روپے 20 پیسے کرایہ بنا, تو میں نے 4 روپے بابے کو دیے کہ 4 روپے تو رکھ لے. تو بابے نے کہا 5 دے دے مینو. تو کہنے لگے, میں نے اسے کہا کی میں 5 دے داں؟ تو اس نے کہا کہ تو کون سا پلے تو دینا ہے, دتے میں سے دے, جو تجھے دے رہا ہے اس میں سے مجھے دے دے. انہوں نے کہا, میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار بات تو بڑی گہری اس نے کی ہے. تو بابا نے رکا نہیں, اس نے اس کو کہا اشفاق احمد کو کہ تیری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں کہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں, کہ تجھے اور بھی کچھ چاہیے. اب سوچے کتنی بڑی بات اس نے کی کہ میرا ہاتھ تیرے آگے ایسے ہے, یہ تیری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں. اور پھر وہ کہنے لگا, واز آؤٹ آف ورڈز, میری سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ایک رکشے والا اتنی بڑی بات مجھے کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو بھی دے, اور جو ناحق مانگ رہا ہے اس کو بھی دے, کیونکہ ایسا نہ ہو جو تیرا رب تجھے ناحق دے رہا ہے وہ اسے روک دے کہ تو آگے حساب کرنے والا بیٹھ گئے. سو وی آل آر اچیورز ان آور لائف, وی آل ہیو بین دیر اینڈ ڈن دیٹ. تو آپ کے سامنے جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے یا کوئی ایسا شخص جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ڈونٹ اسٹارٹ ججنگ اٹ کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے. دیٹس ناٹ یور جاب.
योर जॉब इज कि आपने दित्ते में से देना है, वरना पीछे से पाइपलाइन से पानी ना बंद हो जाए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तकरीब से खिताब करें, जबकि दूसरी जानिब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में जारी है।